فات پہلے ٹاپ سٹوریز بتا دیتے ہیں آج ایک ہی دن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے بات چیت کی ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کریں. ایگزیکٹلی کل کر کیا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. عوام کے لیے مشکل فیصلے تو ہیں لیکن کوئی اچھی خبر بھی ہے نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ محفوظ ہو گیا, اب دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد مستقبل کس کا محفوظ ہے. حسب معمول بڑا پیک پروگرام ہے اور بڑا کچھ بات کرنے کو ہے. اور جو آپ نے پہلی ٹاپ سٹوری دی یہ تو ظاہر بات ہے میرے خیال میں پاکستان میں ہر شخص جو آج ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا یا سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, جو بائی دا وے بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. یہ آپ کی اور میری سوچ ہے کہ کتنا زیادہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. یہ ویسے ایک بات سے بات نکلتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور جو ہمارے چینلز ہیں ان کی ویورشپ. پلس یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے اب تو چینل ڈیجیٹل پہ بھی نظر آتے ہیں, تو کانسٹنٹلی جو ہے میں بھی اگر کہیں ٹی وی کے سامنے نہ ہوں تو ٹی وی میرے سامنے میرے ہاتھ میں ضرور. اسی وجہ سے آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے کہا کہ ٹی وی کے سامنے آ جاتا. ہاں میرے خیال میں ضروری تھا. اور لیکن یہ کوئی بائی چانس تو نہیں ہوا کہ ایک دن ہی دونوں آ گئے. ہو سکتا ہے بائی چانس بھی ہو, کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ایک کانفرنس تھی لاہور میں, اس کو اٹینڈ کر رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے اسلام آباد میں بڑی پریس کانفرنس کی اور پوری ان کی جو ہائی پاور ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ موجود تھی. اور سامنے بائی دا وے آڈینس میں باقی ان کی جو ٹیم تھی وہ تھی, تو یعنی وہ اپنی ٹیم سے بات کر رہے تھے. اچھا مجھے جو اسٹرائک کیا نا بطول آج ان دونوں بڑے یہ یعنی کہ جب سے یہ الیکشنز کے بعد یہ گورنمنٹ مارز وجود میں آئی ہے تو اس کے بعد یہ کم ہی ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم جو ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں وہ ایک ہی دن آ کر جو ہے اور وہ پبلکلی بات کریں. ان دونوں میں ایک تھریڈ تھا, کامن تھی. پہلے تو ذرا ہم کوئکلی بات کر لیں کہ انہوں نے موٹی موٹی بات کہی کیا. بالکل پہلے شہباز شریف, ہاں آپ شہباز شریف صاحب کو آپ نے بھی دیکھا پرائم منسٹر کو, کیا اہم باتیں کی انہوں نے. شہباز شریف صاحب نے پہلے تو کہا کہ جی ہم نے ریٹیل پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کی اور پراپرٹی پہ بھی لگانے کی کوشش کی, لیکن جتنا لگ گیا ہے وہ کافی نہیں, اگلے سال مزید لگا دیں گے. بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلینز میں ہم ٹیکس اکٹھا کرنے جا رہے ہیں پراپرٹی پہ, ہوپفلی وہی ہو جائے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو 200 یونٹ کی جو بار ہے اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو 3 مہینے کے بعد ریلیف ملے گا. ابھی نہیں مل سکتا, معذرت کے ساتھ 3 مہینے انتظار کریں. لیکن 3 مہینے تک مل جائے گا ریلیف 3 مہینے تک. اور جولائی اگست سپٹمبر یہ کچھ عام باتیں انہوں نے کی تھی, لیکن جو مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ایک اہم فارمولا انہوں نے آج دیا کہ پاکستان ترقی کیسے کر سکتا ہے اور عوام کو ریلیف کیسے ملے گا. اچھا مجھے آپ وہ کیا ہو سکتا ہے بتائیں ذرا, سسپینس میں مت رکھیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس معاشرے سے کرپشن کو ختم کر دیں. تو وہ خود کیوں نہیں کرتے, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. اچھا یہ کہا ہے انہوں نے آج. اور زرداری صاحب نے صرف یہ کہا کہ زراعت پہ یہ تو ایک اور بھی صاحب تھے, ان کا مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہا ہے, جنہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے پاکستان سے. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے ہلکا ہلکا کچھ یاد آ رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی بات کریں شاید ایسی تھا. بہرحال اور صدر صاحب نے بھی کچھ اہم باتیں کی. انہوں نے وہ پرائمریلی بھٹو ریفرنس کا جو تفصیلی فیصلہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, بٹ اس سائڈ کے زراعت کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے گورنمنٹ. اچھا اب دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں میں جو ایک کامن چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہے عوام کے لیے ریلیف, اور یہ کہ جی وہ لوگ جن کو عام طور پہ جن کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہم ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. چنانچہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہم نے ٹیکس لگایا ہے. اور صدر صاحب نے بات کی, میری خواہش تھی اور لگ جاتا. چلیں کم از کم انہوں نے خواہش کا اظہار تو کیا, لیکن یہ کہ the very fact کہ وہ اس بات کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور دوسری طرف صدر صاحب نے جو ہے وہ یہ بھی ذکر کیا کہ جی جو ایگریکلچر پہ ٹیکس ہے وہ بھی لگنا ہے کیونکہ IMF کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا اب آپ نے دیکھیں کہ اس میں ایک جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے بالکل کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ دونوں یہ جو بہت اعلیٰ عہدیداران ہیں یہ ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جس کے اوپر جب سے یہ بجٹ ہوا ہے وفاقی بجٹ جو ایک تنقید کا ایک طوفان نہیں کھڑا ہوا ہوا. اب یہ دونوں وہ طوفان کیا ہے؟ وہ طوفان یہ ہے کہ جی انہوں نے حکومت نے جو ہے وہ سیلریڈ طبقے پر سارا بوجھ ڈال دیا. وہ لوگ جو ہمیشہ سے ٹیکس دیتے آئے ہیں انہی کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لاد دیا, اور وہ لوگ جن کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے ان کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی طرح کی سختی نہیں ہوئی, ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. اور جو پریویلیج لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ چھوٹ دی گئی. اب یہ تنقید آ رہی ہے, اور یہ تنقید بطول ایکچولی ٹھیک ہے کیونکہ بجٹ میں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے. یہ جو آج ایڈریس ہوا ہے یہ کہنا صدر صاحب کا کہ جی میں ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں گے, کیونکہ شور یہی مچ رہا ہے کہ جی آپ ایگریکلچر پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے,
بطول آپ پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، لیکن وہ شخص جو پتہ نہیں کتنے کروڑوں کماتا ہے، اس کی اتنا بڑا جائیداد ہے اور زمیندار ہے، اس پہ ٹیکس نہیں لگتا، تو یہ تو شور مچ رہا ہے نا، اور مچنا بھی چاہیے۔ اسی طرح ریل اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی تھی، اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بجلی کے حوالے سے جو بوجھ پڑ رہا ہے، جو کہ جنون ہے، جس پہ ہم نے کل ہی بات کی تھی، اور اس پہ جو کل ہم نے 200 یونٹ والی بات کی تھی، وہ یہی بات تھی، ہم بھی اس لیے بات کر رہے تھے کہ بھائی جو سب سے کم یونٹ استعمال کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے اتنا زیادہ دباؤ ڈال دیا کہ وہ کدھر جائیں گے، تو وہ بھی آج پرائم منسٹر نے ایڈریس کر دیا۔ تو اسینشلی بطول ہوا یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فیل ہوا ہے کہ پچھلے بجٹ کے بعد سے جو ان کے اوپر جو ایک بڑا ہی جارحانہ قسم کی تنقید آئی ہے نا، اب اس کو اگر انہوں نے ایڈریس نہ کیا تو ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ عوام میں جو ایک یعنی آپ اس کو فرسٹریشن کہہ لیں، آپ اس کو غصہ کہہ لیں، آپ اس کو بے بسی کہہ لیں، آپ اس کو جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایک ڈیولپ تو ہو رہی ہے۔ لیکن پرائم منسٹر نے بہت کنونسنگلی بات تو نہیں کی، آپ کو ان کی کوئی بات اب اس پہ دیکھیں، اب ہم بالکل بات کر سکتے ہیں کہ بھئی کتنی کنونسنگ تھی کتنی نہیں تھی، لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ جو ان گورنمنٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ جو یہ پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کو بڑا زبردست بجٹ پاس کر دیا ہے، یا ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو وہ کر دیا، اب انہیں احساس ہو گیا کہ دیٹ از ایکچولی ناٹ ٹرو۔ اب دیکھیں ریٹیل پہ ٹیکس لگا نہیں سکی، وہ رجسٹریشن نہیں ہو سکی، اور ریئل اسٹیٹ پہ جتنا لگایا اس سے خود خوش نہیں ہے، تو ایگزیکٹلی کیا کچھ بھی نہیں گورنمنٹ نے، جس کا یہ انہوں نے آج مانا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی، یعنی بار بار جو ہے وہ یہ دفاع کرتے تھے، کتنے حکومتی اہلکار سارے میڈیا کے سامنے آتے رہے، ہمارے پروگرام پہ آتے رہے کہ نہیں جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، لیکن اصل جو ایشو تھا وہ تو یہی تھا۔ تو یہ ان کا آج وزیر اعظم صاحب کا، صدر صاحب کا یہ بات کرنا، یہ ایکنالج کرنا، دس شوز کہ انہیں اب وہ پبلکلی یہ مان رہے ہیں کہ وہ باتیں جو لوگ کر رہے تھے جو درست تھی، وہ تنقید جو ان پہ ہو رہی تھی وہ درست تھی۔ اب سوال بڑا یہ ہے کہ چلیں تنقید تو ہو گئی، اب اس کے پاس ان کا حل کیا ہے؟ آج انہوں نے حل کوئی نہیں دیا، یعنی اگر آپ کہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ جی ایگریکلچر پر ٹیکس لگ گیا، یا ریل اسٹیٹ پہ یہ ہو گیا، یا یہ فلانی چیز، آج انہوں نے صرف ایک ریلیف دی ہے کہ وہ جو 200 یونٹ سے کم کے لوگ ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے۔ چلیں وہ تو مجبوری ہے، کیونکہ اس گرم موسم میں ایکچولی ایک انریسٹ ہو رہا ہے، چلیں وہ انہوں نے ایک چیز کر دی، لیکن جو بڑے بڑے ایشوز ہیں، بڑے بڑے جو سوال ہے، جو تنقید کا جو بنیاد ہے، اس کو انہوں نے ایکنالج تو کر دیا، لیکن اس کو انہوں نے ریزالو نہیں کیا۔ اور فاتح صاحب جب آئے تھے شہباز شریف تو ہی لک ویری ویل پریپیئرڈ، ایسا لگتا تھا کہ ان کی انفرادیت سے ہم بڑے امپریس ہو رہے تھے کہ وہ بڑا پریپیئر ہو کے آئے، لیکن آج وہ امپریشن بھی ظاہر ہو گیا۔ اب دیکھیں میرے خیال میں ان کو تمام تر جو اپنے جو کیلکولیشنز ان کو ریڈو کرنا پڑ گیا ہے۔ یہ جو بجلی کے بل میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں گے، یہ پیسہ کہیں سے تو نکالنا ہے، انہوں نے میرے خیال میں کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ اپنے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے 50 ارب روپے جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکال کر اور وہ دیں گے۔ اچھا، اس ڈیولپمنٹ فنڈ پہ پہلے بھی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے اٹھا کے اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ میں ڈال دیا جو ایم این ایز ایم پی ایس کو آپ دیتے ہیں، اس کے بجائے کہ آپ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیں۔ تو وہی بات جس کو لوگ جس کا دفاع کر رہے تھے گورنمنٹ والے، آج وہی ہوا۔ پرائم منسٹر نے کہا جی اچھا چلیں اب کیونکہ اتنی تنقید آپ کر ہی رہے ہیں تو ہم وہ پیسہ نکال کر ہم غریبوں کو جو بالکل 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم ریلیف دے دیں گے۔ لیکن پرائمریلی بطول میرے خیال میں یہ آج ایک ایکنالجمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ اپنی طرف سے ایک بہت بڑا وہ ایک اپنے آپ کو ایک تمغہ دے رہی تھی کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک ایسا بجٹ ہم لے کے آئے ہیں مشکل حالات میں جن سے بڑا کچھ ہوگا۔ اس میں جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ تو چلیں پوری ہو گئیں، وہ تو ہونی چاہیے، لیکن جو ان کی گورنمنٹ کی اپنی کمزوری تھی آج گورنمنٹ نے اس کمزوری کو ایکنالج کیا اور یہ بھی ایکنالج کر دیا کہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں لیا گیا۔ وہی فیصلے مشکل فیصلے تو یہی تھے، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کوئی ایسا مشکل فیصلہ نہیں لیا جس پہ وہ خود مشکل میں آئے، اور یہ میرا خیال ہے آج انہوں نے جو بہتر پرفارم نہیں کر سکے وہ مانے، لیٹس سی اب ان کا ووٹر ان کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا صدر صاحب کو یہ کہنا کہ جب ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ ہم بڑے زمینداروں پر ٹیکس لگانا پڑے گا، یہ کیا بات ہو گئی؟ بھائی لگانا تھا تو لگاتے نا بجٹ، سب سے پہلے سندھ سے لگایا، یہی تو مشکل فیصلے ہیں۔ لیکن چلیں بہرحال آج انہوں نے بات کی، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اسی پہ ذرا تھوڑا مزید ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فنڈامنٹل جو کانٹرڈکشنز ہیں ہمارے سسٹم میں، اور آج پی ایم ایل این کے جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے شانہ بشانہ تھے۔ ایسے مناظر ہمیں پچھلے کچھ ماہ میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک ہی بات کر رہے ہو، لیکن آج ایٹ لیسٹ ان کے لیے اچھا تھا، مفاہمت کی پالیسی، لیکن عوام کے لیے اچھا ہے کہ نہیں، یہ ذرا ہم بات کرتے ہیں، بریک لیں گے۔